بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دشمنوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے شیرونگی میں فوجی افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا، دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، ان کا پیچھا کریں گے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں مکمل امن اور استحکام واپس آئے گا۔ گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 6 جوان شہید ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس آپریشن پر بریف کیا گیا۔ وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے 6 شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید سپاہیوں کی فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں تدفین کی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط۔ عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دے دی۔ صدر مملکت نے خط میں لکھا، 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ صدر آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا پابند ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل صدر سے ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو ملاقات کے لیے دعوت نامے بھجوا دیے۔ چیئرمین PTI اور مولانا فضل الرحمان کو مشاورت کے لیے کل بلا لیا۔ شہباز شریف کو 25 اگست، آصف علی زرداری کو 29 اگست کو بلا لیا گیا۔ چیئرمین PTI کو کل دن 2 بجے اور مولانا فضل الرحمان کو 3 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں ملاقات کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے روڈ میپ پر مشاورت کرے گا۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے میں خامیاں ہیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت دیکھیں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، چیئرمین PTI کو کون سے انصاف کے موقع دیے گئے ہیں؟ 3 دفعہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ چیئرمین PTI کو تو سنا ہی نہیں گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا، عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوں گی۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے چیئرمین PTI کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا، آپ ہر بات پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ اعتراض نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ لطیف کھوسہ نے جج ہمایوں دلاور کو بھی کیس سننے کے لیے نااہل قرار دیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیئرمین PTI کو انصاف کے مواقع دستیاب ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، ایسا مذاق نہ کریں، چیئرمین PTI کو کون سے انصاف کے موقع دیے گئے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا، چیئرمین PTI کو تو سنا ہی نہیں گیا۔ ٹرائل کورٹ نے 3 دفعہ کیس کال کر کے سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ کیا فوجداری مقدموں کی سماعت ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں سزا ہو جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، ٹرائل کورٹ کو اتنی کیا جلدی تھی جو صفائی کا موقع ہی نہ دیا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا، ملزم کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا تو سزا سنائی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، کیا ملزم نے گواہ پیش کرنے کا کہا تھا؟ امجد پرویز نے بتایا، ملزم کے گواہوں کو عدالت نے غیر متعلقہ قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، فوجداری کیس میں گواہ کو غیر متعلقہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین PTI کو بری کر دیں؟ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے، ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ احکامات کی خلاف ورزی کی، کیا ہر کیس میں اس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، آج مداخلت نہیں کریں گے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت دیکھیں گے۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ تک کرپشن میں ملوث شخص کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے، پھر بھی اسے بچانے میں لگے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ثاقب نثار ریکارڈ پر ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید؟ کون نہیں جانتا چیئرمین PTI لانے والے قمر باجوہ اور فیض حمید تھے؟
ایک ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملوث ہے، جو کہ اپنا یہ توشہ خانہ سے لے کے تو القادر ٹرسٹ تک جس میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے، جانتے بوجھتے وہ اپنا اس کی حمایت میں خام خواہ نکلیں، اور اس وقت بھی دیکھ لیں ثاقب نثار ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے، باہر نہیں آنے دینا، اور ہم نے عمران خان کو لانا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض، اور پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف، اور جو کچھ کیا ہے اس ساری کی گواہیاں بھی آ رہی ہیں، ان کے اپنے اداروں کے اندر سے آ رہی ہیں۔ اب جسٹس شوکت صدیقی کوئی باہر کے آدمی تو نہیں ہے نا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع، درخواست میں موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے خلاف تمام مقدمات کی سنوائی سے روکا جائے، میرے مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائیں، عدالتی فیصلے تک جسٹس عامر فاروق کو مقدمات کی سماعت سے روکا جائے۔ پیپلز پارٹی وفد اور نگراں وزیر اعظم کی ملاقات کا احوال، پیپلز پارٹی کا سندھ کے ڈومیسائل رکھنے والے افسران ہٹائے جانے پر اعتراض۔ سنجے سادھوانی، پیپلز پارٹی بھی اب ڈومیسائل کے معاملے پہ سوال اٹھائے گی؟ جی بالکل، نگراں وزیر اعظم کے سامنے پیپلز پارٹی کے وفد نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ نگراں حکومت آتے ہی سندھ کا ڈومیسائل رکھنے والے نہ صرف سندھی بولنے والے بلکہ اردو سمیت دیگر زبانیں بولنے والے جن کا ڈومیسائل سندھ کا تھا انہیں اہم عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ 22 گریڈ کے یہ 7 افسران ہیں جو سندھ سمیت دیگر صوبوں میں اہم پوسٹوں پر تعینات تھے، جنہیں عہدوں سے ہٹا کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ نے نگراں وزیر اعظم کو یہ بتایا ہے کہ اس افسران کے ہٹائے جانے سے یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ جو سندھ کے اہم بیوروکریٹ تھے انہیں نظر انداز کیا گیا اور ڈومیسائل کی بنیاد پہ کیا گیا۔ بہت شکریہ سنجے۔ پاکستان کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اسے اپنے انداز سے چلائیں گے، نگراں وزیر اعظم نے 2 ٹوک بتا دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، دین کے نام پر غدر مچانے کی کوشش کرنے والوں کو پیغام ہے، وہ کچھ دن تو لڑ سکتے ہیں مگر زیادہ عرصے تک نہیں۔ پاکستان کسی صورت میں بھی ایکسٹریمزم کے سامنے، انٹالرنس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں گے۔ جو دین کے نام پہ غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان خارجیوں کے لیے ہمارا کھلا پیغام ہے، یہ کچھ وقت تک تو لڑ سکتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک یہ لڑائی لڑنے کی سکت ان میں نہیں۔ یہ بالکل مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، غلط ریڈ کر رہے ہیں کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا۔ فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی۔ کسی بھی ماورائے آئین عمل پر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی۔ ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کی AOI سے خصوصی گفتگو۔ ہوتے ہیں ڈیلے ہوں گے، فروری میں بھی نہیں ہوں گے، تو یہ میرے خیال میں ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ سمجھے۔ ایک دن ایسا آئے گا جو نعرہ پی ٹی آئی کی چیئرمین وہ نعرہ مسلم لیگ کا ہوگا۔ کیسی ترتیب دی جا رہی ہے، کس طرح نگران کابینہ بن رہا ہے، وہ ذات بھائیوں کی یا سالے یا بھتیجے یا بھائی، میرے خیال میں پھر یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ یہ تو آپ سمجھے کہ ایک گھریلو سیاست ہے۔ اگر اس ماحول میں آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی اختیار ہے ان کے پاس کہ صاف اور شفاف الیکشن ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ کا اختتام اور انتہا بھی اڈیالہ ہوگا یا اٹک ہوگا۔ میں انوار صاحب کو کہتا ہوں کہ پونک پونک کے قدم رکھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بٹگرام میں چیئر لفٹ مالک اور آپریٹر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے چیئر لفٹ کنٹرول روم کو بھی سیل کر دیا ہے۔ FIR میں کوتاہی برتنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ واقعے سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اسلام آباد میں شعیب شاہین گفتگو کریں۔
آ رہی ہے کہ آپ تمام مسائل کے حل کی بتائیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ عمران خان جو پی ٹی آئی کے کچھ کیسوں میں وکیل ہیں یا پی ٹی آئی کے بھی رہنما ہیں یا عمران خان کا ترجمان ہے یا پی ٹی آئی کے جو آپ ان کی کمپین کر رہے ہیں یا ان کے وہ آپ انفارمیشن کی. میں پی ٹی آئی کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کا وکیل بھی ہوں. اس لیے میں آفیشیل کیپیسٹی میں یہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. نیکسٹ. سی سی آئی کے فیصلے کو اور اس کے ساتھ الیکشن کو ود ان 90 ڈیز کرانے کے لیے ڈائریکشن لینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوائنٹ ہم پٹیشن فائل کریں گے. جوائنٹ پٹیشن ہوگا. جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ حلقہ بندیوں کا کانسیپٹ آرٹیکل 51 میں ہے. وہ تب ہوتا ہے کہ سی سی آئی کے مطابق جب مردم شماری ہو جائے اس کے مطابق پاپولیشن کے حساب سے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پاپولیشن کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر کے آپ سیٹوں کو ایڈجسٹ کر سکیں. وہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتا ہے. آج تو اسمبلی ہی نہیں ہے آپ کی, وہ کیسے 2/3 میجارٹی سے آئین کو تبدیل کر سکتی ہے. دوسری بات, الیکشن میں جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم ہو, آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 48 بڑا واضح ہے, ود ان اے پیریڈ آف 60 ڈیز اور 90 ڈیز. اس کیس میں چونکہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے پریزیڈنٹ نے, یہ ود ان اے پیریڈ آف 90 ڈیز میں ہر حال میں الیکشن ہونے. اگر اس سے آگے جاتے ہیں یہ غیر آئینی اقدام ہوگا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر 90 ڈیز کے الیکشن کے پروسیس کے لیے کسی بھی جگہ کسی بھی موقع پہ ہمیں بلایا جائے گا مشاورت کے لیے تو ہم بالکل جائیں گے. ہم اس پہ اپنی کور کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کریں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اللہ کرے عمران ہو جائے گی تو خود اس کو لیڈ کریں گے, ورنہ جو کور کمیٹی جس کو ڈیزگنیٹ کرے گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرے گا. عمران خان کو حکمراں سے ملنے کی اجازت ملی جا رہی, تو آج بابر امان صاحب اور ردیف کھوسہ کی ملاقات ہوئی اور وہ کیا ان کو سہولیات دی گئی ہیں؟ خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ کر دیا. نثار کھوڑو نے کہا الیکشن کمیشن 4 مہینے کا شیڈیول کم کرے. الیکشن کب ہوں گے یہ ان کو پتا ہے, جنہوں نے اعلان کرنا ہے. الیکشن ہونے والی ہے, کب ہوں گی یہ ان کو پتا ہے جنہوں نے اعلان کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے 4 مہینے کا کہہ دیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کرنے میں لگائیں گے. اس کے بعد پھر جا کے الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی, جس کے لیے ان کو 50 دن چاہیے, 45 دن چاہیے, 54 دن چاہیے, جتنے بھی دن چاہیے. ہماری صرف الیکشن کمیشن سے یہ استدعا رہی ہے شیڈول جو 4 مہینے کا بنایا ہے اس کو ذرا کم کرے. موت کی کھائی پر اٹکی بچوں کی جان بچانے والے 3 شہریوں نے رقم کی بہادری کی نئی داستان رقم کی. بٹگرام میں ریسکیو مکمل کرنے والے زپ ایکسپرٹس نے اپنا مشن 3 گھنٹے میں نمٹا لیا. علی سواتی اور الیاس نے ڈولی کو سنبھالا تو صاحب جان نے ایک ایک کر کے بچوں کو نکالا. بندوں کو لے کے آتا گیا ہوں اور الیاس ان کو پچھلے بندوں کو ہولڈ کر کے سٹوریاں سنا کے ان کو کر رہے تھے کیونکہ وہ بہت ڈرے ہوئے. مشکل ترین مرحلے میں جان کی پرواہ نہ کرنے والے الیاس نے بتایا کہ وہ آپریشن ختم ہونے تک ڈولی میں رہا. کرنے کے بعد پہلے سب کو ہینگ کر کے جو سیو کیا, سیو کرنے کے بعد میں نے اندر سے جو ہے سب کو ریسکیو کر کے باہر بھیجتا. بھارتی خلائی مشن چندریان 3 چاند پر اتر گیا. بھارت چاند کے قطب جنوب تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا. بھارت نے اس سے پہلے بھی 2 بار چاند کے لیے مشن روانہ کیے تھے جو ناکام ہوئے تھے. چندریان 3 مشن 14 جولائی کو ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا. یہ 40 دن کے طویل سفر کے بعد چاند پر اترا ہے. مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا.
مسجد الحرام سمیت گرد و نواح میں بادل جم کر برسے. بیت اللہ شریف کی چھت پر برسنے والی بارش اور میزاب رحمت سے گرتے پانی کے قطروں اور خانہ کعبہ کے قریب کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کے مناظر کیمرے میں قید ہو گئے. دو تیز ہواؤں کے سامنے شمار ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ جو چیز بھی زد میں آئی وہ اڑتی چلی گئی. جدہ سمیت کئی شہروں میں طوفانی ہوائیں، بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے، بل بورڈز گر گئے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.